نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ رب العزت جل شانہ قرآن مجید کے دوسرے پارے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرماتا ہے، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، لوگوں کے لیے واضح ہدایت ہے اور حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے فضائل و اعمال، یہ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے۔ ماہ رمضان، اس کے فضائل میں یہ بات بڑی اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینوں میں سے اس مہینے کا ذکر، اس مہینے کا نام قرآن پاک میں صراحتاً ذکر فرمایا ہے۔ رمضان المبارک، اس کا تعلق چونکہ زمانے کے ساتھ ہے اور قدرت اور قانون الہی ہے کہ اللہ تعالیٰ دو وجہوں سے عمل کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ دو وجوہات ہیں جن کی بنا پر کسی بھی نیک عمل کا اجر و ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک ہے زمان اور ایک ہے مکان۔ یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی مکان کی وجہ سے اس عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے، وہ عمل نیک عمل ہی ہے، جہاں بھی کریں وہ وہی عمل ہے، لیکن کسی خاص جگہ کی مناسبت سے اللہ رب العزت جل شانہ اس نسبت کو دیکھتے ہوئے اس عمل کے ثواب کو کئی گنا زیادہ کر دیتا ہے۔ جس طرح نماز ہے تو کوئی گھر میں پڑھتا ہے تو اس کے لیے ثواب، لیکن اگر کوئی مسجد میں آ کر پڑھتا ہے تو اس کے لیے ثواب بڑھ جائے گا۔ پھر اگر کوئی جامع مسجد میں آ کر پڑھتا ہے تو ثواب اور بڑھ جائے گا۔ پھر اگر کوئی مسجد اقصیٰ میں پڑھتا ہے تو ثواب اور بڑھ جائے گا۔ پھر اگر کوئی مسجد نبوی میں پڑھتا ہے تو ثواب اور بڑھ جائے گا۔ پھر اگر کوئی مسجد حرام میں پڑھتا ہے تو ثواب اور بڑھ جائے گا۔ تو نماز نماز ہی ہے، لیکن مکان کے بدلنے کے ساتھ ثواب میں بھی فرق آ گیا۔ اسی طرح سے نماز نماز ہی ہے، روزہ روزہ ہی ہے، تلاوت تلاوت ہی ہے، تسبیح تسبیح ہی ہے، کوئی بھی نیک عمل ہے وہ نیک عمل ہی ہے، لیکن زمان کے بدلنے کی وجہ سے اس کے اجر و ثواب میں بھی فرق آ جائے گا۔ یہی وجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، لو یعلم العباد ما کان فی رمضان لتمنت لکان رمضان فی السنۃ کلھا۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے رمضان کی شان کیا ہے، اس میں لوگوں کے عمل کا اجر و ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے، لوگ تمنا کریں کہ شاید کاش پورا سال ہی رمضان رہے، اس قدر اس کا اجر و ثواب ہے۔ اور اس حوالے سے حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی یہ حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو جنت کے اور آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں جو کہ آخر دن تک بند نہیں ہوتے، اور جو کوئی اس میں نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو اللہ رب العزت جل شانہ ہر سجدے کے عوض اس کو 1500 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے۔ ہر سجدے کے عوض اس کو 1500 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے، اور جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنا دیا جاتا ہے جس میں 60,000 دروازے سونے کے بنے ہوئے ہوں گے، اور جو کوئی روزہ رکھتا ہے اس کے گناہ اللہ رب العزت جل شانہ معاف فرما دیتا ہے۔ نہ صرف گناہ معاف فرماتا ہے بلکہ 70,000 فرشتے افطاری تک اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ اجر و ثواب ہے جو زمانے کی وجہ سے، رمضان کے آنے کی وجہ سے بڑھ گیا ہے، ورنہ سجدہ وہ سجدہ ہی ہے، نماز وہ نماز ہی ہے، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ آیا، جیسے ہی اس کا چاند طلوع ہوا تو ساتھ ہی ایک نیکیوں کا موسم بہار آ گیا کہ جیسے جیسے نیکیاں کرتے چلے جائیں گے اجر و ثواب اس میں
بڑھتا چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی رمضان شریف آتا ہے تو مساجد کی رونق بڑھ جاتی ہے، مساجد میں جو ہے وہ نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ کوئی بھی میری نماز نہ رہ جائے، ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے اس ماہ رمضان المبارک میں بھی قرآن شریف مکمل تلاوت کر لوں۔ ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ سحری کے وقت اٹھے ہیں تو چلو ساتھ تہجد کی نماز بھی پڑھ لیں۔ ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اعتکاف کی دولت بھی نصیب فرما دے۔ ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میرا زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں صرف ہو جائے۔ اب یہ اعمال ہے جو انسان کرتا ہے۔ اس رمضان کو جو رمضان کہا جاتا ہے تو اس میں 5 حرف آتے ہیں جو کہ رے رحمت الہی کی طرف اشارہ ہے، میم مغفرت الہی کی طرف اشارہ ہے، ضاد زمان الہی کی طرف اشارہ ہے، الف الفت الہی کی طرف اشارہ ہے، اور نون نور الہی کی طرف اشارہ ہے۔ یہ 5 حرف اللہ رب العزت جل شانہ کی کسی نہ کسی فضل، کسی نہ کسی کرم کی طرف اشارہ ہے۔ اور اس ماہ رمضان المبارک کی 5 بڑی عبادات ہیں جو اس رمضان کے مہینے میں کی جاتی ہیں، جن میں روزہ ہے، تراویح ہے، تلاوت ہے، اعتکاف ہے اور شب قدر کی تلاش ہے۔ تو یہ 5 بڑی عبادات ہیں۔ اس کا نام صرف رمضان نہیں بلکہ احادیث طیبات کے مطابق اس کو صبر کا مہینہ بھی کہا گیا، کہ جب کوئی روزہ رکھتا ہے، اپنی خواہشات کو روک لیتا ہے، کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، مختلف قسم کی حرکتوں سے، گناہوں سے اپنے آپ کو روک لیتا ہے، تو صبر کا لغوی معنی روک لینا ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہا گیا یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اس کو شہر المواسات بھی کہا گیا کہ یہ ہمدردی اور غمگساری کا مہینہ ہے، کہ جب کوئی بھوکا پیاسا ہوتا ہے تو وہ دوسروں کی بھوک اور پیاس کا خیال رکھ رہا ہوتا ہے، وہ دوسروں کا ہمدرد اور غمگسار بن جاتا ہے، اس لحاظ سے اس کو شہر المواسات کا نام بھی دیا گیا۔ پھر حدیث کے مطابق اس کا نام شہر یزاد فیہ الرزق بھی رکھا گیا، کہ وہ مہینہ جس میں اللہ رب العزت جل شانہ رزق میں اضافے فرما دیتا ہے۔ تو اس مہینے کے اندر لوگوں کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اب اس میں لوگوں میں کوئی غریب ہو یا امیر ہو، اگر غریب ہے تو اس کے رزق میں اضافہ ہو رہا ہے، کوئی امیر ہے وہ جب سحری کے لیے، افطاری کے لیے یا راشن کی صورت میں یا دیگر اللہ کی راہ میں جب خرچ کرتا چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بھی اضافے فرماتے چلا جاتا ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے رزق میں اضافہ فرماتا ہے۔ پھر یہ مہینہ ماہ قبولیت بھی ہے، کہ اس میں جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افطاری کے وقت کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت میں بندہ جو دعا مانگے وہ اللہ رب العزت جل شانہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ افطاری کے وقت میں بجائے ادھر ادھر کی انٹرٹینمنٹ کے ہم صرف اور صرف قرآن شریف کی تلاوت یا اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوں، اور جیسے ہی افطاری کا وقت ہونے والا ہو تو پھر ہم اللہ رب العزت جل شانہ کے حضور اپنی مناجات پیش کریں، اپنی حاجات پیش کریں، کیونکہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ لا ترد فیہ الدعاء، جس میں مانگی گئی دعا رد نہیں کی جاتی۔ پھر یہ ماہ نجات بھی ہے کہ جو کوئی روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت جل شانہ اس کو دوزخ سے نجات عطا فرما دیتا ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا آخری عشرہ وہ لوگوں کے لیے دوزخ سے نجات ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جب اللہ رب العزت جل شانہ کی طرف سے اس رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے، پہلی رات آتی ہے، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت جل شانہ چاہتا یہ ہے کہ میرے بندے زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں سبقت حاصل کریں اور ان کو میں جنت میں داخل کرتا چلا جاؤں۔ یعنی ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، کوئی آئے تو صحیح ہماری طرف، کوشش تو کرے، ہم اس کے لیے راستے کھول کر رکھ دیں گے۔ اور حدیث قدسی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو کوئی میری طرف چل کر آئے گا میں اپنی شان کے مطابق اس کی طرف بڑھ کر آگے ہوں گا، دوڑ کر آگے ہوں گا اپنی شان کے مطابق۔ تو اللہ رب العزت جل شانہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اس ماہ رمضان میں، تو کوشش کرنی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کیے جائیں۔
یہ مہینہ ماہ شفاعت بھی ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرتے ہیں۔ یہ مہینہ ماہ صحت بھی ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ صوموا تصحوا، روزہ رکھا کرو تم صحت مند ہو جاؤ گے۔ پھر یہ مہینہ ماہ مسرت بھی ہے، خوشی والا بھی ہے، جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ للصائم فرحتان، فرحۃ عند افطارہ وفرحۃ عند لقاء ربی، روزہ رکھنے والے کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی ہے افطار کے وقت اور ایک خوشی ہوگی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ تو یہ اس مہینے کے یہ مختلف فضائل ہیں۔ اب اس میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ ایک تو کوشش کریں کہ اس مہینے میں عام روٹین سے ہٹ کر چلنے کی کوشش کریں، اپنے گھر کے ماحول کو تھوڑا سا بدلنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو تھوڑا سا زیادہ جو ہے وہ عبادت الہی اور اطاعت الہی اور ذکر الہی کی طرف مشغول رکھنے کی کوشش کریں۔ انسان ویسے تو اپنے کام کاج میں مصروف ہوتا ہی ہے، عام دنوں میں بھی ہوتا ہے، لیکن ماہ رمضان المبارک کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمایا روزہ رکھنے والا روزہ رکھ کر اگر وہ سویا بھی رہتا ہے تو وہ اس کے لیے سونا بھی بہتر ہے کہ فرشتے تب بھی اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ دیکھا جائے گا وہ کس حال میں ہے، اس نے اپنے آپ کو جو بھوکا رکھا ہے، جو پیاسا رکھا ہے، وہ کس کے لیے رکھا ہوا ہے، کیونکہ روزے کا تعلق یہ ڈائریکٹلی اللہ رب العزت جل شانہ کی رضا کے ساتھ اس بنا پر آتا ہے کہ بندہ بند کمرے میں بھی ہوتا ہے تو پھر بھی کھانے پینے سے رک رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت جل شانہ ارشاد فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ بندے نے میرے لیے رکھا ہے، اب اس کی جزا بھی میں خود اس کو دوں گا۔ تو اب یہ جو روزہ رکھا ہے تو کوشش کرنی چاہیے ایک تو کسی بھی بندے کی نماز نہ اس میں چھوٹے، کیونکہ اس میں حدیث کے مطابق نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض نماز کا ثواب 70 نمازوں کے برابر ہو جاتا ہے، تو کوشش کریں کہ کوئی بھی نماز نہ چھوٹے۔ دوسری جو ہمارے ہاں عام طور پر کوتاہی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے باجماعت نماز کی، کہ لوگ جو ہے وہ سحری کی اور گھر میں نماز پڑھنے کو ترجیح دے دی، افطاری کی اور ادھر ہی نماز پڑھنے کو ترجیح دے دی، یا عشاء کی نماز ہے تو گھر میں نماز پڑھنے کو ترجیح دے دی کہ یار کیا مسجد میں جانا۔ تو مسجد میں آنے کا الگ اجر و ثواب ہے، مسجد میں بیٹھے رہنے کا الگ اجر و ثواب ہے، باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو 27 درجہ زیادہ نماز کا ثواب ہے، اور پھر تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو جنتی ہونے کی بشارت دی گئی ہے۔ یعنی جتنے آپ عمل کرتے چلے جائیں گے، دوسروں کو نیکی کی دعوت دینا، مسجد میں بیٹھنا، درس و تدریس، دیگر معاملات، تو اس میں آپ لوگ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال میں آپ کا وقت گزرے، اور ڈیلی کا ٹارگٹ بنائیں کہ میں نے اتنا قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے، اور اس طرح سے میں نے اس مہینے میں یہ بھی سیکھنا ہے اور یہ بھی کرنا ہے۔ پھر ڈیلی کا ٹارگٹ بنائیں کہ آج میں نے یہ ذکر بھی کرنا ہے، یہ درود شریف بھی پڑھنا ہے۔ الحمدللہ ہم نے اس سال یہ رمضان ڈائری کو بھی جو ہے وہ لوگوں میں عام کیا ہے، تو میں آج کے اس درس کی وساطت سے یہ پیغام بھی آپ تک پہنچاؤں گا کہ یہ رمضان پلانر ہے جو ہم نے بچوں کو بھی دے رکھا ہے، مدرسے کے بچوں کو بھی دیا ہوا ہے، اور ان کو باقاعدہ ہم نے یہ کہا ہے کہ جو زیادہ نمازیں پڑھے گا اور جو زیادہ روزے رکھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، نیکیاں کرے گا، ہم اس کو انشاءاللہ آخری رات میں جب اعتکاف والے اعتکاف سے اٹھتے ہیں ہم ان کو انشاءاللہ انعامات بھی دیں گے اس کی بنا پر انشاءاللہ عز و جل۔ تو اس کے اندر جو ہے یہ پہلے نیت ہے، اس کے بعد بیڈ ہیبٹ ہے، گڈ ہیبٹس ہے، اس کے بعد مختلف قسم کی نیکیاں، پھر قرآن کتنا پڑھا، پارے کتنے پڑھے، نمازیں کتنی پڑھی، تہجد پڑھی، تراویح پڑھی، پھر آج کا کام، پھر ڈیلی کی حدیث، ڈیلی کی آیت، ڈیلی کا جو ہے وہ انگلش کوئٹ، یہ مختلف چیزیں اس کے اندر مینشن ہیں۔ 1 رمضان سے 30 رمضان تک کا یہ پورا پلانر ہے بنا ہوا، تو آپ کوشش کریں کہ اس کے مطابق چلنے کی کوشش کریں۔ اگر نہیں بھی آپ کو اس کی ضرورت آپ نہ لیں، لیکن خود سے نیت کریں کہ ہم نے اس رمضان کو اپنی مغفرت کا ذریعہ بنانا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔